قوال بچوں کے دہلی گھرانے سے تعلق رکھنے والے فرید ایاز اور ابو محمد سے ملنے گارڈن ویسٹ میں واقع قوال گلی پہنچے۔ اس قوال گلی میں 7 صدارتی ایوارڈز ملے ہوئے ہیں، جن میں سے 3 پرائیڈ آف پرفارمنس اسی ایک گھرانے میں ہیں: استاد منشی الدین، استاد ابو محمد، استاد فرید ایاز۔ ابو محمد خود استقبال کرنے باہر آئے۔ اتنے میں بڑے بھائی فرید ایاز بھی آ گئے، گرم جوشی سے ملے۔ پاکستان اور ہندوستان میں کئی گھرانے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی امیر خسرو کی قوال بچہ پارٹی میں تھے، بچہ قوال پارٹی میں تھے۔ یہ بتائیں کہ کون تھا اور کون نہیں تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس بچہ پارٹی کے بننے سے پہلے کیا واقعات تھے؟ بادشاہ کے دربار میں ایک سنسکرت زبان میں وہ سوال لایا گیا، اور سنسکرت زبان کو زمانے میں بادشاہ کے حوائرین، بادشاہ کے جو علماء تھے وہ نہیں سمجھتے تھے۔ سوال ایک ٹیڑھی زبان میں تھا، تو اس کو سمجھنے والا ایک امیر خسرو تھا۔ امیر خسرو نے کہا کہ جناب میں اس کو پہلے سنوں گا سوال، اور اس کے بعد میں اگر جواب دے سکا تو دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے وہ سوال سنا۔ وہ سوال کا چھوٹا سا حصہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ کون تھا کون نہیں تھا۔ سوال کا چھوٹا حصہ یہ تھا، آپ لوگ بھی سن لیجیے بھائی۔ گردھر گردھر گجادھر سدرشن شکردھر جے جے مادھو مد سدنم پرم پرک پاتک پرنم دیت دمددا مدرم دوتی اپرم پارد آدر درنم کمل نین کرپال کیشو کنس اری کرنا کرنم بشونات مہی دلن کل دلن کرپا کرنم آہی ناتھن ادکل بندن کالی مرتن کردرنم جادو ناتھ جگت پتی جگ ادھارم جگ جیون جملارجن ترنم اپرم پار الک نرنجن آنند گھنن سترنم دینا ناتھ دیال سندھ سر سوبہ کے بہار اتارنم بھگت دھن سل دھرم رکشا کا کرتار کرم کرنا کرنم گری پت گوپال اگم اگوچر نرنجن نراکار سریشا کا سرشت کرنم۔ بولو کیا سمجھے؟ کچھ نہیں سمجھے، آپ بتائیں۔ امیر خسرو یہ سوال نیچے بیٹھ کر سنتے رہے۔ امیر خسرو عالم تھا، ایک شیخ کا مرید تھا، عالم تھا، فاضل تھا، صحافی تھا، نقاد تھا، شاعر تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا حافظہ، ایسے لوگ بہت اچھے گزرے ہیں جن کے حافظے بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس سوال کو سنا، سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ایک سوال نہیں ہے، یہ تو کم از کم 16 سوال ہیں، یہ تو 16 سوال ہیں۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ سے کہ جناب میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، آپ نے جو پڈے بازی کے رکھی ہے نظام الدین اولیاء سے، جو میرا پیر ہے اس کے جا کے پاؤں پکڑو، اس سے اجازت لو تو میں جواب دوں گا۔ وہ ایک سیاسی ماحول بھی چل رہا تھا۔ چنانچہ اجازت ملی، انہوں نے 6 مہینے کی مہلت دی۔ ایک سوال کے 16 ٹکڑے کیے، اور ہر ٹکڑے کا الگ 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 جواب آیا۔ تو وہ 16 ٹکڑے یہ تھے جن کے نام تھے گیت، گوبند، چھند، پربند، دھوا، ماٹا، تروٹ، سلوٹ وغیرہ وغیرہ 16 تھے۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اعلی اللہ مقامہ و درجاتہ، اس کے جواب تک ترتیب فرمائے۔ اس کا نام رکھا گیت، گوبند، قول، قلبانہ، نقش، گل، ہوا، ترانہ، تلانہ، سہیلا، بسیط وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب جواب دینے کے لیے امیر خسرو نے بادشاہ سے مہلت طلب کی 6 مہینے کی۔ کہنے لگے جی مجھے 6 مہینے چاہیے۔ جو امیر خسرو خود تو اکیلے اتنا لمبا جواب نہیں دینا چاہتے تھے، اور ایک اس میں خاص بات یہ تھی کہ چھوٹے کو جواب اگر دلوایا جاتا ہے تو چھوٹوں سے دلوایا جاتا ہے، یہ ایک انسانی کی فطرت ہے۔ تو امیر خسرو نے 12 بچوں کو سلیکٹ کیا جواب کے لیے، اور وہ 12 بچے کون تھے؟
اس میں ایک تو میرے جد اعلیٰ تھے جن کا نام سامت بن ابراہیم تھا. سامت کہتے ہیں گونگے کو، وہ گونگے تھے. تو اللہ کے کرم سے اور نظام الدین اولیاء کی دعا سے، برکت سے، کرامت سے ان کو زبان بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی، سماعت بھی دے دی. وہ نسبتاً بڑے تھے، باقی چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، کسی کو تالی بجانا سکھایا، کسی کو طبلہ بجانا سکھایا، کسی کی آواز، یہ چناؤ کیا انہوں نے، سلیکٹ کیا کہ اس کی آواز اچھی ہے، اس کا لے اچھی ہے، اس کا انداز اچھا ہے. اس طرح وہ 11+1 جو ہمارے جد اعلیٰ تھے سامت بن ابراہیم، جو ہمارے کہہ کر میں اپنا قد بڑھانا نہیں چاہ رہا، جو ان میں سب سے بڑے تھے ان کو ان کا لیڈر مقرر کیا اور جواب ان کو لکھوائے. اب آئیے وہ کتنے تھے، کیوں تھے، کیا تھے. ان میں سے سب کے نام مجھے یاد ہیں. بہلول تھے، حسن سجزی، حسن سجزی، بہلول، اور بتاؤ. حمزہ، زور سے بول. تاج بھی دے کوئی تاج. تاج، مطلب یہ 12 بچے 11+1 مقرر کیا اور اس کو جواب دینے کے لیے ان کو تربیت دی. اس کے ایک سوال کو انہوں نے 12 سوالوں جوابوں سے اس کو تربیت دی، اور وہ اتنے مدلل اور ان میں سے کوئی خاندان اب ہے؟ جی میں بتا رہا ہوں. وہ خاندان چلتے رہے. کوئی طبلے والوں کا خاندان تھا، کوئی ستار والوں کا خاندان تھا. چونکہ اس میں سے اب جو خاندان ہے وہ حضرت سامت بن ابراہیم کا خاندان فی الحال، شاید ایک آدھ دو اور بھی موجود ہیں جس کے بارے میں وہ یہ کام نہیں کر رہے. میں واقف ہوں ان سے، مگر وہ لوگ یہ جو بولنا زور سے بولو. کھٹمنڈو میں ملاقات ہوئی تھی، کھٹمنڈو جب آپ گئے تھے ایک مرتبہ، کھٹمنڈو میں ملاقات جی آپ سے ملاقات جی، وہ یہ کام نہیں کر رہے. وہ یہ کام نہیں کر رہے. سامت بن ابراہیم کی اولاد اور بھی ہے لیکن وہ یہ کام نہیں کر رہے. سامت بن ابراہیم جو ہمارے جد اعلیٰ تھے، قوال کی اولاد یہ کر رہی ہے. سربراہ، ان کی نسل پوری نہیں، اس میں بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں چیدہ، کچھ بیچارے میری طرح بالکل بے علم ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ قوالی کیا ہوتی ہے. لیکن آپ ہی تو قوالوں کے سربراہ ہیں. نہیں، میں قوالوں کا، میں بین استادوں کا خوشہ چین ہوں. ہاں میرے والد صاحب قبلہ نے مجھے قوالی کا علم، حکمت کا علم، ریاضی کا علم، منطق کا علم، فلسفے کا علم وغیرہ وغیرہ تمام علوم سے مجھے سجایا، اور یہ کہا کہ بیٹا جب تک یہ تمام علوم پر آپ کی گرفت مکمل نہیں ہوگی آپ قوال نہیں بن سکتے. ان علوم کا کیا تعلق؟ موسیقی تو سمجھ آتی ہے، باقی سمجھائیں. چلیے میں ابھی آپ کو 1 منٹ میں سمجھا دیتا ہوں. 7 سر ہوتے ہیں، 7 کو 7 سے ضرب دیجیے تو کتنے بنتے ہیں؟ 49. 49. یہ اعدادی علم ہے. اب یہ تو ہو گیا میتھمیٹک. اب آ جائیے حکمت کی طرف. 12 یا 13 سال کی عمر میں، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، 12 سال یا 13 سال کی عمر میں نر بچے کی آواز بدل جاتی ہے، آواز میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کنٹھ. تو اس کے لیے حضرت امیر کا طبی نسخہ یہ ہے کہ ہلا بلا آملہ اور کالی مرچ گلو، ہلا بلا آملہ اور کالی مرچ گلو، کوٹ پیس سب چھان پیو تو کنٹھ کھوکھلا ہو. یہ حکمت ہے. اب کسی اور علم کا جواب پوچھیے مجھ سے. تمام جتنے بھی علوم میں آپ کو ثابت کروں گا کہ ان سب کا تعلق علم موسیقی سے ہے. کیا موسیقار، سائنسدان، حکیم، فلسفی سب کچھ ہوتے ہیں؟ جب تک یہ تمام علوم نہ سیکھے وہ قوال نہیں ہو سکتا. موسیقار تو بہت پیچھے کی بات ہے. وہ ہماری بات ادھوری رہ گئی. آج کے زمانے میں جی کون سے وہ قوال بچہ پارٹی جو تھی اس میں سے کون سے موجود ہیں اس وقت؟ جناب افرادی طور پر تو بہت سارے ہیں، 150-200 گنوا دوں گا میں افرادی طور پر. واقعی ہوں، لیکن جو اس علم کی وراثت کو لے کر چل رہے ہیں وہ بڑے محدود چند ہیں. کون سے؟ اگر میں کہوں گا تو مجھے شرم آ جائے گی. نہیں بتائیں نا. وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے جو کوشش کری، تو میں صاف طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں
مجھے معاف کر دیجیے گا آپ سب. آج ریٹائرڈ آپ ایڈمرل بن جائے نا. نہیں وہ ایڈمرل والی بات نہیں ہے، بلکہ میں برخود غلط نہیں ہوں. ہاں میں برخود غلط نہیں ہوں، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے ایک مرقع بنایا ہے، مجھے دوسرا نظر نہیں آتا. وہ ایک ہی گھرانہ ہے جس کے اندر میرے چچا بھی ہیں. نہیں ان کی بات نہیں کر رہے، آپ کے خاندان سے ہٹ کے بات کر رہے وہ ہیں. تو 12 بچے تھے نا، تو 12 باقی 12 بچوں کی بات نہیں، وہ باقی نہیں ہے، کوئی بھی ایک نہیں. 99% نہیں ہے، اور جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے. یعنی باقی یہ جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم بھی قوال بچہ پارٹی میں سے ہیں، جو پنجاب کے کئی لوگ کرتے ہیں قوال. یہ وہ لوگ ہیں جو قوال بچوں کے گھرانوں کے شاگرد ہیں اور منسلک، اور ان سے وہ خود قوال بچے نہیں ہیں. نہیں یہ جو فیصل آباد والے ہیں، جو پاک پتن والے ارے ہیں. یار کیوں نام لے کے مجھے پٹوائے گا. نہیں ویسے جاننا چاہتا ہوں. ایک چھوٹی سی میں اس میں ایڈیشن کروں. پاکستان بننے سے پہلے سے ہمارے ایک دادا استاد سردار خان صاحب، انہوں نے لاہور میں اپنا پڑاؤ ڈالا تھا، باقی لوگ یہاں پر آ گئے تھے. تو اس وقت پنجاب کے بیشتر لوگ، کہیں آپ معلوم کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ان کی شاگردی میں تھے. آپ کی بات بڑی کر رہا ہوں میں. وہ جو سردار خان صاحب تھے وہ میرے دادا تھے، میرے والد صاحب کے ماموں تھے. لیکن وہ قوال بچہ ہونے کے باوجود انہوں نے قوالی کو نہیں اپنایا، بلکہ انہوں نے قوالی کے ایک چھوٹے سے صیغے، ایک پارٹ کلاسیکل کو اپنایا. وہ کلاسیکل گایا کرتے تھے. اور قوالی جو ہے مرصع ہے تمام چیزوں کا، اس میں ادب بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، شاعری بھی ہے، گانا بھی ہے، بجانا بھی ہے، اس کی ادائیگی ٹمری بھی ہے، دادرا بھی ہے، ٹمری دادرا خیال بھی ہے. انہوں نے صرف خیال کو اپنایا، لیکن ایک قوال جو ہے ان تمام چیزوں پر عبور رکھتا ہے. یہ جو مرصع ہے یا مرقع ہے غزل کا، تو یہ اور کون کون لوگ ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ ہیں، اور کسے آپ سمجھتے ہیں؟ کوئی ہے؟ جھوٹ بولوں گے سچ؟ نہیں سچ، آپ تو سچ والے ہیں. سچ یہ ہے کہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا. تو کیا یہ پھر آپ کے بعد کیا ختم ہو جائے گا؟ اب میں جھوٹ بولوں؟ نہیں کیا کریں پھر؟ کچھ میں نے بڑی کوشش کی ہے اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کے بچوں کو، صرف یہ نہیں کہ وہ میرے بچے ہیں، نہیں، جو میرے بھتیجے ہیں، میرے بھانجے ہیں، جو اسی خاندان سے تعلق ہیں، میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ ان کو اسی روش پر، اسی لکیر پر ان کو تربیت فراہم کر سکوں. لیکن ابھی تک فی الحال مجھے ہم چومن دیگر نیست نظر نہیں آ رہا. آپ کو تو مار بھی پڑی ہوگی، آپ نے بھی کبھی کیا مار کی وجہ سے نہیں یہ ٹھیک ہوا؟ یار سہیل صاحب ابھی تک پڑھ رہی ہے، ابھی تک پڑھ رہی ہے. کوئی مصرع ذہن منہ سے غلط نکل جاتا ہے تو میرے والد صاحب جن کے انتقال کو 22 برس ہو گئے، آج بھی ان کا گھونسا میری کمر میں یوں لگتا ہے کہ یہ کیا کہا تو نے. میں ابھی تک زیر تعلیم ہوں. یہ بچے بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. ابھی تک میں ان بچوں سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوں. جو چیز آپ کی روح کو تسکین نہ دے پائے وہ روحانی نہیں ہو سکتی. پان کب سے کھا رہے ہیں؟ جب سے پان پیدا ہوا ہے. میں ابتدائی دور میں سگریٹ پیا کرتا تھا، کھانسی ہو گئی تھی، دمہ ہو گیا تھا، تو چھپ چھپ کے پیتے تھے. نہیں تو یہ صحت کے لیے تو اچھا نہیں ہے. ارے تو صحت کے لیے سیب ہے، سیب. کیسے؟ ارے دل کو مضبوط کرتا ہے. وہ کس نے کہا آپ کو؟ کسی یہ میرا تجربہ ہے، کھا کے دیکھیے. اگر آپ کا دل ابھی 25% زیادہ زور سے نہ دھڑکنے لگے، آپ سمجھیں گے بلڈ پریشر ہو گیا. یہ پان اپنی اصل میں ایک ہمارا وہ ثقافتی تہذیبی ہے. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس سے زیادہ اگر ہو تو وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو یہ اپنی جگہ ایک لیو ہے، ہربل ہے. ہم لوگ اس کو بجائے دوا کے طور پہ استعمال کر دیں کہ اس کو ایڈکشن کے طور پہ استعمال کرنے لگے ہیں. بہت یہ نتھنگ. فارسی کلام ہے، عربی کلام ہے. اب ایک زمانے میں تو سب کو فارسی آتی تھی. اچھا. اب عربی فارسی اتنی نہیں آتی. نہیں ہے. تو آپ سمجھا دیتے ہیں تو کچھ سمجھ آ جاتی ہے لوگوں کو. میں سمجھتا ہوں کم از کم 95% نہیں 55% سے 60% یوتھ اب قوالی کو، غیر قوالی کو اور سما کو سمجھنے لگی.
اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں میرا کافی الحمدللہ ہاتھ میرا بہت ہاتھ ہے. آج میرے بچے مجھ سے جو سامعین وہ جو جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نا برگر فیملی ممی پاپا ڈیڈی وہ آ کر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ منم بےحودہ گردے کوچہ ہو بازار می گردم. سنائے نا جی ذرا. ہاں یار یہ انٹرویو نہیں ہوگا, یہ تو سما کی محفل ہو جائے گی. دوسرا عاشقی لوگ اس کو تصوف سمجھتے ہیں, یہ عین ایمان ہے. عاشقی چیز, عاشقی کیا ہے؟ بگو بندے جانا بودن. سوال یہ ہے کہ عاشقی کیا ہے؟ کہہ دے کہ جانا کا بندہ ہونے کا نام عاشقی ہے. عاشقی چیز بگو بندے جانا بودن, دل بدستے دیگرے دادنو. اپنا دل کسی اور کے حوالے کر دینا. دل بدستے دیگرے دادنو حیران بودن نمن بےہودہ. نمن بےہودہ گردے کوچہ ہو بازار میں گردم. نمن بےہودہ گردے کوچہ ہو بازار میں گردم. نمن نمن بےہودہ نمن بےہودہ. میں ایویں بےہودہ کا ترجمہ ہے ایویں خواہ مخواہ. میں خواہ مخواہ اپنے یار کے گرد گھوم نہیں رہا ہوں. نمن بےہودہ گردے کوچہ و دیوار کوچہ و بازار میں گردم. ارے مذاق عاشقی دارم, مذاق عاشقی دارم, پے دیدار میں گردم. مذاق عاشقی دارم, مذاق عاشقی دارم, پے دیدار میں گردم. خدایا رحم کن پر من پریشان میں گردم. خدا رحم کن پر من پریشان آدمی گر. خدایا رحم کن برمن یہ ہے تصوف. پریشان وار میں گردم. خطا کارم گناہ گارم, خطا کارم گناہ گارم, بحال زارمی گردم. خطا کارم. ہاں گناہ گارم. کیا ہے قوالی میں کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب. مالک مجھے معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. خطا کارم اے گناہ گارم, خطا کارم گناہ گارم, بحال ظالمی گردم. شراب شوق می نوشم, شراب شوق می نوشم, بگرد یار می گردم. شوق می نوشم بگرد یار می گردم. یار بھی ایلیوژن ہے, شراب شوق بھی ایلیوژن ہے. میں دونوں چیزیں استعمال کر, دونوں ایلیوژن ہیں. شراب شوق می نوشم بگرد یار می گردم. سخن مستانہ می گویم, سخن مستانہ می گویم, ولی ہوشیار می گردم. سخن مستانہ. میری باتیں تو پاگلوں جیسی لگ رہی ہیں مستانہ. سخن مستانہ مستانہ سخن. کیوں پاگل پاگل کہتے ہو, اسی اور کہوں میں دیوانہ. پاگل پاگل کہتے ہو, اسی اور کہوں میں دیوانہ.
क्यों पागल पागल कहते हो, उस यार का हूं मैं दीवाना, तुम भी पागल हो जाओ, कर दे खुलो रूवे जाना ना, सुखन मस्ताना में गोयम। यही तरकीब है हमारे उस्तादों की कि इस तरह बैठा करते थे घरों में और कोई भी चीज़ बच्चों से पढ़वाई या बच्चों को सिखाई और उसके तमाम असरार और रमूज उसको बताया, समझाया। वही ये फरमाएं, आपने गुर्बत भी देखी, बड़ा मुश्किल वक्त भी देखा, और अब जाहिर है अब कहते हैं लोग कि आप एलीट के कवाल हैं, बहुत महंगे कवाल हैं, तो पता नहीं आप लोग किस गलत फहमी में पड़े हुए हैं। ज़रा मुझे बताइए तो सही कि गुर्बत और अमीरी में क्या फ़र्क है। पैसों का कितने गरीब थे आप, आपके हालात तो तंग दस्ती के थे ना। हर आशाइश मुझे पहले भी मैसर थी जिसको आप अमीरी की पहचान कहते हैं, और हर गुर्बत मुझ पर अब भी है कि जिसको आप गरीबी कहते हैं। मैं बड़ा चैन से हूँ। नहीं वो दुरुस्त है, लेकिन ये एक मादी, ये तो रूहानी बात है। पूछे बगैर नहीं रहोगे। हाँ तो साहब सुनो, मैंने आपके एतबार से यहाँ से मैं और मेरा भाई और मेरे दूसरे भाई यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर एक मज़ार शरीफ है, बाबा आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। हमारे बाजे हमारे कंधों पे होते थे, ढोलक हमारे कंधों पे होती थी, हम पैदल जाते थे। आपके ख्याल के मुताबिक ये गुर्बत का दौर है, तो चलिए आप ही की समझ लेते। वहाँ जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 35 रुपए, वो भी जुमेरात के दिन वो कमाते थे। उस वक्त भी हम मज़ार से लूटी हुई बिरयानी खा रहे थे और कपड़े हमारे वही थे। अब मैंने ये जो कपड़े आपने मुझे देखे हैं, ये गुज़िश्ता 18-20 साल से मैं सिर्फ यही पहनता हूँ। मुझ में तो कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन अब लोग कहते हैं ना कि आप एलीट जो है, बहुत अमीरों के कवाल हैं, आम आदमी तो आपको बुला नहीं सकता, पैसे ज़्यादा। आप आम हैं कि गरीब है ये बताइए। मैं तो आम बंदा हूँ। आप कल महफिल रखवा लीजिए, मैं आपके घर पे नहीं, वैसे जानने के लिए कि भाई नहीं वैसे वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये संभालते हैं। अल्लाह ताला ने करम किया है। ये अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, वो रूहानियत अंदाज में। हकीकत ये है कि हमने नशेबो फराज देखे और आज अल्लाह ताला ने करम किया कि इतना बड़ा आदमी हमारे साथ बैठा। नहीं, कोई ऐसा भी वक्त था कि फाके करने पड़े? नहीं, फाकों की नौबत नहीं आई। अच्छा, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात मैं आपको बताता चलूं, फाके नहीं करने पड़े। 80 और 90 के बीच की बात है। मेरे वालिद मुंशी रज़ीउद्दीन साहब, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, ये बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि वक्त के साथ साथ फरीद भाई ने भी चेंजिंग की कोशिश की थी उस वक्त जब इस काम पे सवाल था, सवाल भी था, बवाल भी था। इस कव्वाली के काम पे सवाल था, लोग नहीं सुन रहे थे, तो भाई ने भी कोशिश की कि अपने आप को चेंज करे, तब्दील करके उस रास्ते पे ऐसे डाल काम, दें। उस वक्त जो काम हो रहा था वो काम करें ताकि घर का कनिस्तर पूरा हो। आमियाना काम। जितने सख्त ये अब हो गए, मेरे वालिद इससे ज़्यादा सख्त थे। एक वक्त उन्होंने हम सब भाइयों को लेकर बिठाया, कहने लगे कि मैंने इस काम को अपना खून दिया है और मेरी ज़िंदगी में मैं तुमको इससे हटने नहीं, इधर उधर नहीं भागने और दूंगा। वो हाथ से भी मजबूत थे और गालम गलोच से भी मजबूत थे। और आगे उन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा, ये वक्त ऐसा है कि तुम इसको गुजारो, तुम्हारा घर का खर्चा अल्लाह पूरा करेगा, मेरी तरफ से मैं उसका जिम्मेदार हूँ, और ये वक्त जब गुजर जाएगा तो अगला वक्त सिर्फ तुम्हारा है। और अब ऐसा है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल वैसा है, उससे ज़्यादा है। आज ये फरीद अयाज, वो पीछे बैठा हुआ मैं नहीं हूँ, आज ये फरीद अयाज जो है वो डिमांड करता है 15 लाख रुपए की कि 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। आज फरीद अयाज कहता है कि मैं 15 लाख लूँगा। फरीद अयाज नहीं, ये जो हमारे मैनेजर साहब हैं, ये हमारी पार्टी के मास्टर हैं। ये समझ जाइए आप, ये रूहानियत वाली बात हो रही है। तो और लोग सारे कव्वालों को छोड़कर वो 15 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। सर आप ये फरमाएंगे किस तरह से, जाहिर है 2 घर हैं अलग अलग, अब कोई 2 घर नहीं, एक ही घर है। तकसीम कैसे करते हैं?
اینٹیں تقسیم ہوتی ہیں, گھر تھوڑی تقسیم ہوتا ہے. نہیں پیسے میں بتاؤں آپ کو, ہاں چھوٹی سی بات ہے, اس کو بھی ریکارڈ کر جائیے. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب میرے والد صاحب کا انتقال ہونے لگا, ہاں یہی گھر ہے, ہاں جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے سارے بیٹوں کو, بیٹیوں کو, دامادوں کو, سب کو بلایا. ان سے کہا کہ بھائی سنو, یہ جو اینٹ پتھر چونا وونا ہونا ہے, مکان کمرے, یہ سب تمہارے, یہ تمہارے ہیں, تمہارے اکرم کے ہیں, علی کے ہیں, ان کے بیٹے جتنے بھی ہیں. اور یہ کھانا پینا, اس کو کہتے تھے دری چاندنی, ہاں یہ دری چاندنی سب تمہاری ہے. اور مجھے بولتے تھے کہ یہ جو کھڑا ہوا ہے نا, مجھے کہتے تھے ہاتھی شاہ. میرا جو ہوتا تھا, یہ ہاتھی شاہ جو ہے, اس کو کچھ نہیں دے کے جا رہے, اس کو ہم کچھ نہیں دے کے جا رہے, یہ اپنا شکار خود مارے گا اور خود کھائے گا. یہ گھر میرا ہے, اس وقت بھی میرا تھا, اب بھی میرا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ والد صاحب کے اس اشارے کے اوپر یہ اپنا شکار خود پکڑے گا, خود کھائے گا. پھر میں نے یہ سارا کا سارا گھر جو میرا گھر ہے اپنے بھائیوں کے حوالے کیا. ہمارے بھائی چیختے رہے کہ بھائی اس میں سے 50 لاکھ لے لو, 10 لاکھ لے لو, یہ کر دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں. میں نے نہیں بتائیے صاحب تمہارا ہے. اور آج میں اس مقام پہ کھڑا ہوا ہوں کہ الفاظی طور پر یہ میرے محتاج ہیں, میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. لیکن اب آپس میں گھروں میں کس طرح سے آپ لوگوں نے اپنا بڑی سخت لڑائی ہیں بھائی, بڑی سخت نہیں لڑائیاں نہیں ہیں مجھے نہیں, پتہ یہ میرا دشمن ہے. نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال حقیقت بھی ہے نا, حقیقت بھی تو حقیقت یہ ہے کہ سرپرستی ان کی ہے, ہاں انہوں نے تمام لوگوں کو مجھ سمیت سرپرستی دی ہوئی ہے. ہاں دنیاوی طور پہ میرے کو جب اس کی شادی ہو گئی, ہاں بچے ہو گئے, یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں تربیت کا. بچے ہو گئے, شادی ہو گئی, بڑے ہو گئے, بچے بھی بڑے بڑے ہو گئے. آج بھی میری جو بڑی دلہن جو ہے, جو میری بھاوت جو ہے, اور یہ آتے ہیں میرے پاس وہاں پر, ابھی ذرا ہم گھومنے کے لیے چلے جائیں. میرے گھر پر آتے ہیں کہ ذرا ہم وہ برگر کھا کے آ جائیں. ہاں جاؤ جاؤ. یہ فرق ہے تربیت کا, یہ فرق ہے تربیت کا, کہ جو تربیت انہوں نے دی تھی آج تک ہماری تربیت ویسی ہی چل رہی ہے. میری بیوی اب ہمارے اس گھر میں سب سے بڑی ہے, سب سے بڑی ہے. بھابھی وہ ابھی سے پوچھنا, وہ سرخی لگا لے, ناخنوں پہ سرخی. اتنے سختی کی ہوئی آپ. سختی نہیں, یہ چھوٹ ہے, یہ ان کی فرما برداری ہے. اچھا یہ بچی میرے سامنے آتی ہیں, میں ذرا بہت صاف قسم کا آدمی ہوں, یہ بچی میرے سامنے آتی ہیں, وہ شادی پہ جا رہی ہے, منہ پہ دوپٹہ یوں کر کے آتی ہیں. یہ سمجھتی ہیں کہ میں بیوقوف ہوں. یہ منہ پہ دوپٹہ بھی ان کی شادی میں جا رہے ہیں, ان کا ولیمہ آتا ہے. اچھا اچھا, پتہ چلا کہ اندر سے سرخی لگائی ہوئی ہے, جو سرخی ابھی کو پسند نہیں ہے, اور ابھی جانتے کہ سرخی لگائی ہوئی. ہاں بھائی جاؤ جاؤ, ماشاء اللہ, جاؤ جاؤ. تو اپنے آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. آپ کا نام کس طرح سے ہوا, کس طرح سے یہ ساری کہانی بھی سنائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنڈی میں اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا, اس واقعے سے میرا دل تھوڑا سا کھٹا ہو گیا. کوئی بھی واقعہ تھا وہ, اور میں نے وہیں پر بیٹھ کر یہ اعلان کیا کہ جناب میں کل اس پارٹی کا حصہ نہیں رہوں گا, میں اپنی پارٹی علیحدہ بنا لوں گا. وہ بہت بڑی پارٹی تھی, بڑا نام تھا اس کا. تو جناب میں 26 ریلیز کو یہاں پہ کراچی آیا, اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. پارٹی بنانے کا اعلان تو کر دیا, یقین تھا. اور پھر میں نے ادھر ادھر سے کہیں سے باجے پکڑے, کہیں سے ڈھولک پکڑی, کہیں سے ساتھی. بھی ابو عمر بہت چھوٹا تھا, مگر میں ساتھ تھا. بہت چھوٹا تھا. یہ میرے سے, میں تو کہتا ہوں 14 برس چھوٹا, یہ کہتا ہے 10 برس چھوٹا ہوں. میں نے کسی اور کے پاس پہنچا, اس کا نام تھا معین نیازی قوال, وہ میرا خالہ زاد بھائی ہوتا تھا رشتے میں. خیر میں نے ان سے کہا کہ معین بھائی مجھے آپ کے باچے چاہیے ادھار. تو انہوں نے کہا کہ ابے تو مجھ سے باجے مانگ رہا ہے؟ ارے بھیا تو تو مالک ہے ان کا, میری کیا حیثیت ہے, تو مالک ہے. خیر وہ باجے لے کے میں چلا گیا پاکستان شریف, اور میری نیت یہ تھی کہ بابا صاحب کو جا کر کہوں گا کہ بابا صاحب سب نے مجھ کو چھوڑ دیا اور میں نے بھی سب کو چھوڑ دیا, آپ بولو کیا کرتے ہو. سب کو چھوڑ کر میں یہاں پر آیا ہوں. تو پاکستان شریف میں
ایک واقعہ ہوا، دیوان قطب الدین صاحب زندہ تھے اس وقت، بات ہو گئی 40 سال کی، 30 سال کی، 50 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 76 کی بات ہے، 76۔ تو وہ مجھے غلام فرید صابری اور نصرت کے درمیان صرف اور صرف 5 منٹ کا وقت دیا گیا۔ 5 منٹ اتنے ہوتے ہیں کہ آپ ساز رکھ کے اٹھا لو بس۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ان کو دیے تھے 20 منٹ، اور ان کو مجھے دیے تھے انہوں نے 5 منٹ، یہ سوچ کر کے یار ایک جیسے سب لوگ آتے ہیں ہاں یہ بھی آیا، چلو اس کو بھی 20 میں دھکا دو۔ تو میں بازی لے کے بیٹھا اور میری نسبت صرف بابا صاحب کی طرف تھی، میں بیٹھا تو پتہ نہیں کیا ہوا محفل میں تو غائب ہو گیا تھا۔ میں تو بابا صاحب کو سنانے میں لگا ہوا تھا دروازے کے بالکل سامنے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت بابا صاحب کا دروازہ بند ہو جاتا تھا۔ جب میں پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے شاید 10-15 منٹ شاید گزر گئے، تو پتہ چلا کہ وہ دیوان قطب الدین صاحب محفل میں آ گئے، جو کبھی آتے نہیں تھے۔ ان کے آتے ہی جو ہے محفل کھڑی ہو گئی، وہ آ کے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ دیوان صاحب ہیں کون، پہلی مرتبہ آ گئی۔ پھر یہ واقعہ یہ ہوا کہ میں پڑھ رہا تھا گنج شکر کے لال میری میلی گدڑیا دو، جیسا سو چھیڑی ہر ذرا، ارے گنج شکر کے لال او بابا میرے بابا فریدہ گنج شکر کے لال، ارے میلی میلی گدڑیا دو دے، میری میلی گدڑیا دو دے۔ ذہن میں ایک تصور تھا کہ وہ 15 منٹ وہ گا کر گیا، 15 منٹ دوسرا گائے گا، تو میں چیخ رہا تھا اوروں کے دھوئے شال دشالے بابا، اوروں کے دھوئے شال دشالے، میری میلی گدڑیا دھو دے بابا جی میری میلی۔ تو پتہ نہیں شاید 20 منٹ گئے یا 25 منٹ گزر گئے، محفل میں ایک سناٹا تھا۔ پھر جب میں تھوڑا سا ہوش کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ دیوان قطب الدین صاحب ہاتھ باندھ کر رو رہے ہیں، اور ان کی نظر ہے دروازے پر، محفل میں سکوت ہے۔ اور پھر یہ یہاں سے قدم بقدم چلتے ہوئے چوکھٹ پر گئے دیوان قطب الدین صاحب۔ اس دروازے کی چوکھٹ کے نیچے کی درز سے وہ 1 روپے کا نوٹ نکلا اندر سے، جب اندر کوئی نہیں ہے، 1 روپے کا نوٹ نکلا، اور وہ دیوان قطب الدین صاحب اس کو اٹھا کر سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے آئے، اور انہوں نے مجھے نظر دینے کی کوشش کی۔ میں کھڑا نہیں ہو سکا، میں اتنے پیسوں میں دھسا ہوا تھا۔ اور اس وقت انہوں نے اعلان کروایا کہ جا کے کہہ دو کہ یہ گنج بابا فرید دا شیر ہے، اے بابا فرید دا شیر ہے۔ آج بھی وہاں پر جب میں جاتا ہوں تو وہ اعلان یہ ہوتا ہے کہ وہ کراچی والا بابا فرید دا شیر فرید ہے۔ تو یہ میری ان سے وہ نسبت ہے کہ وہ اولیاء اکرام جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتو ہیں۔ میں ذرا عقیدوں میں بڑا سخت ہوں، وہ نبی صلی اللہ رحمۃ للعالمین کے پرتو ہیں۔ آج میں دنیا میں جب بھی جاتا ہوں تو وہ بابا فرید کی نسبت میرے ساتھ لگی رہتی ہے، کہیں پر مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ آج تک قسم لے لیجئے میں نے اس 50 سال کی زندگی میں ایک دفعہ بھی کوئی پرچہ دیکھ کر گایا ہو، فارسی کا کوئی کلام، عربی کا کوئی کلام، اردو کا کوئی کلام، ہزاروں کلام میرے والد صاحب مجھے پلا کر گئے تھے۔ میرے پاس کوئی ڈائری نہیں ہے۔ آپ قوالوں کے پاس اتنے بڑے بڑے بیگ دیکھیں گے جو سامنے وہ رکھ کر وہ جا رہا ہے، یہ پرچہ کھولتا ہے، یہ پرچہ کھولتا ہے، یہ پرچہ کھولتا ہے، یہ سارے پرچے میرے اندر ہیں، اور یہ بابا فرید کا پرچہ ہے۔ پرتکلف زہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ اس گھرانے کے حیدرآبادی کھانے بہت مشہور ہیں۔ حلیم قورمہ بریانی سے تواضع کی گئی۔
इसी गली में उन्होंने अपना म्यूजिक स्टूडियो भी बनाया हुआ है। बेसमेंट पे आए, कवाल पार्टी के हमरा रिहर्सल की। रबाब मन की गिरी सो लगे भाई सबका रबाब मन की गिरी सो लगे भाई सबका ओ रूंग रूंग सुन के मन है सो बात नाम के जाना ना तो ना 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 ना